آج دنیا کی تاریخی عمارات میں ہم جس مقدس عمارت کی بات کر رہے ہیں وہ ہے مسجد نبوی شریف۔ دنیا کی سب سے بڑی مساجد میں سے ایک ہے اور اسلام کا دوسرا مقدس ترین مقام ہے۔ مکہ مکرمہ میں مسجد حرام مسلمانوں کے لیے مقدس ترین مقام ہے، جسے مقام اول کا بھی لقب دیا جاتا ہے، جبکہ بیت المقدس مسجد اقصی اسلام کا تیسرا مقدس مقام ہے۔ مسجد نبوی میں کئی بار توسیع کی گئی، جن میں اس کی بنا تو جیسے کہ سب کو معلوم ہے کہ حضور نے ہجرت کے فوراً بعد اس کو تعمیر فرمایا تھا، اور اس کی جو توسیعات ہیں وہ کئی مرتبہ تعمیر و توسیع ہوئی ہیں، جس میں مطلب اس کو مسجد نبوی شریف کی توسیع میں خلفائے راشدین کے زمانے میں بھی ہوئی، خلافت امویہ کے زمانے میں بھی ہوئی، خلافت عباسیہ کے زمانے میں بھی ہوئی، سلطنت عثمانیہ ترکی اور آخر کار سعودی ریاست کے دور میں بھی کئی توسیعات ہو چکی ہیں۔ سعودی دور میں اس کی سب سے بڑی توسیع 1994 میں ہوئی تھی۔ مسجد نبوی جزیرہ نما عرب میں پہلی جگہ ہے جسے 1909 میں برقی چراغوں کے استعمال سے روشن کیا گیا تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی طرف سے 91 ہجری میں توسیع کے بعد حجرہ نبوی شریف کو مسجد میں شامل کر لیا گیا تھا، جو اس وقت پیغمبر کے حجرے کے نام سے جانا جاتا تھا، جو مسجد کے جنوب مشرقی کونے میں واقع ہے، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدفون ہیں۔ اس پر گنبد خضرا بنایا گیا ہے۔ یہ مسجد نبوی کے سب سے نمایاں نشانیوں میں سے ایک ہے۔ مسجد نبوی نے سیاسی اور سماجی زندگی میں ایک اہم کردار ادا کیا، کیونکہ یہ سماجی مرکز عدالت، مذہبی درسگاہ کے طور پر ابتدائی دور میں کام دیتی تھی۔ مسجد نبوی مدینہ کے مرکز میں واقع ہے، جس کے ارد گرد بہت سے عمارات، ہوٹل، پرانے بازار واقع ہیں۔ جو لوگ بھی یہاں حج اور عمرہ کے ادائیگی کے بعد یہاں آتے ہیں، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی زیارت کے لیے ضرور مدینہ آتے ہیں۔ مسجد الحرام کی بعد دنیا کی سب سے اہم مسجد نبوی کی تعمیر کا آغاز 18 ربیع الاول سن 1 ہجری کو ہوا تھا۔ حضور اکرم نے مدینہ ہجرت کے فوراً بعد اس مسجد کی تعمیر کا حکم دیا اور خود بھی اس کی تعمیر میں بھرپور شرکت فرمائی۔ مسجد کی دیواریں پتھروں، اینٹوں، جبکہ چھت کھجور کے تنوں سے بنائی گئی تھی۔ مسجد سے ملحق کمرے بھی بنائے گئے، جو حضرت اور ان کے اہل بیت اور بعض اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مخصوص تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 1 ہجری کے مطابق 622 میں 18 ربیع الاول کے مہینے میں مسجد کی بنیاد رکھی تھی۔ اس وقت اس کی لمبائی تقریباً 35 میٹر اور چوڑائی 30 میٹر تھی۔ اس کا رقبہ 1050 مربع میٹر تھا۔ اس کی چھت تقریباً 2.5 میٹر اونچی تھی۔ مسجد کے ستون کھجور کے تنوں سے بنے ہوئے تھے۔ اس کی چھت کھجور کے پتوں، کھجور کی شاخوں سے بنی ہوئی تھی۔ اس کی بنیاد پتھروں سے رکھی گئی تھی اور اس کی دیواریں کچی اینٹوں جو آگ سے نہیں پکائی گئی تھیں بنائی گئی تھیں۔ کشادہ صحن بنایا گیا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی پتھر اینٹ اٹھائی اور اس کی تعمیر میں حصہ لیا۔ اس مسجد کے 3 دروازے بنائے گئے تھے، جن میں رحمت کا باب رحمت، باب عاتقہ اور باب عثمان نام دیا جاتا تھا۔ باب عثمان کو آج کل باب جبریل بھی کہا جاتا ہے، جس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوتے تھے۔ مشرق کی طرف اور پیچھے جنوب کی طرف ایک دروازہ اور مسجد میں بنایا گیا۔ مسجد جب قبلہ بیت المقدس کی طرف تھا تو اس دروازے کو بند کر دیا گیا، دوسرا دروازہ کھولا گیا جس کا شمالی رخ شمالی کی سمت میں تھا۔ اس طرح آپ نے اپنی ازواج مطہرات حضرت عائشہ بنت ابی بکر اور سعودہ بنت زمعہ کے لیے بھی اس مسجد سے ملکہ سب سے پہلے 2 حجرے تعمیر فرمائے تھے۔ امام بخاری نے اس کی تعمیر کا قصہ انس بن مالک سے ایک طویل حدیث میں بیان کیا ہے، جن میں وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی تعمیر کا حکم دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بنو نجار کی ایک جماعت آئی اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بنو نجار، مجھے اپنی اس دیوار کا درجہ دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو وہی تھا جو میں تم سے کہتا ہوں۔ وہاں مشرکین کی قبریں تھیں، اس میں کھنڈر تھے، اس میں کھجوروں کے درخت تھے، دروازے کے دونوں طرف پتھر تھے۔ آپ نے فرمایا انہوں نے اس پتھر کو حرکت دی جو
وہ کانپ رہے تھے۔ دوسری تعمیر، مسجد تعمیری توسیع دوسری آپ کے نے تقریباً 8 ہجری میں فرمائی۔ عہد نبوی کے بعد جو پہلی توسیع مسجد نبوی شریف میں ہوئی، حضرت عمر بن خطاب کے عہد خلافت میں 17 ہجری میں۔ اسلامی فتوحات اور اسلامی ریاست کی توسیع کے نتیجے میں مسلمانوں کی بڑی تعداد کی وجہ سے خلیفہ حضرت عمر بن خطاب نے مسجد نبوی کی توسیع فرمائی، اور یہ مسجد نبوی کی پہلی توسیع تھی۔ دوسری توسیع حضرت عثمان بن عفان کے عہد ہجری میں ربیع الاول کے مہینے میں مسجد نبوی میں توسیع کروائی۔ توسیع کا عمل پہلے مہینے میں 30 ہجری سے شروع ہوئی۔ یہ 10 ماہ میں مسجد نبوی کے جنوبی جانب 5 میٹر اور مغربی جانب مزید 12 میٹر کا اور شمالی جانب 5 میٹر کا اضافہ کیا گیا۔ حضرت عثمان نے عمدہ شکل پتھروں اور پلاسٹروں سے مسجد نبوی کے سپاہی بنوایا۔ بنوی دور میں 88 ہجری بمطابق 707 میں حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ربیع الاول کے مہینے میں اس کی تعمیر کا آغاز کیا، اور 710 کے مطابق 91 ہجری میں مکمل، جو 710 کے مطابق کی تعمیر کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز نے مسجد کی تعمیر کے اجراءات کو مسجد میں شامل کر لیا۔ عباسی عہد خلافت